تو یہاں سے اگر ڈسکشن کی ابتدا کریں کہ ہمارے سے کہاں غلطیاں ہوئیں، اگر ہم نے یہاں سے بات شروع کرنی ہو تو وہ کون سے ایریاز ہیں جن کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے ہوگا وہ، اور کیا اس کے لیے ہم سب تیار ہیں؟ اختیار ولی صاحب آپ سٹارٹ کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ زنیرہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کے سننے والوں کو، پاکستانی قوم کو 23 مارچ 1940 کے جو قرارداد پاس ہوئی تھی یوم پاکستان بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ یہ ملک اسی سمت میں بڑھے، وہی اس کا مستقبل ہو جو کبھی اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے اس کی تعبیر دکھائی تھی۔ تو ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم مختلف قسم کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کو اکانومی پہ لڑنا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ جائیں تو دیکھیں آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کی آوازیں تھی کہ پاکستان جو ہے تو وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، ڈیفالٹ کرنے کے بعد پھر لوگ کہتے ہوتے تھے خاکم بدہن کہ یہ ملک جو ہے تو یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، صومالیہ بن جائے گا، سری لنکا بن جائے گا۔ ان ساری صورتحال سے ہم نکل آئے ہیں۔ اب ایک اور افریت جو ہے جس نے سر اٹھا لیا ہے، جس کو ٹیررزم کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں تو وہاں پر تو یہ چیز ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ مطلب آپ اگر دیکھیں تو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد امن پاسون کے نام سے، امن جرگے کے نام سے وہاں پر یہ پریکٹس جو ہے یہ شروع ہے، چل رہی ہے۔ لیکن آج کل آپ نے دیکھا جیسے مولانا سمیع الحق صاحب کے برخوردار مولانا حامد الحق جو میرے ہم اثر بھی تھے، ہم جماعت بھی تھے، ان کا قتل ہوا، پھر اس کے بعد مختلف اور وارداتیں اس طرح ہو چکی ہیں، اور پھر سب ابو آل جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، میرے خیال میں وہ قرارداد پاکستان منظور کرنے والوں اور اقبال کے پاکستان کا خواب دیکھنے والوں کے جھنجھوڑنے کے لیے وہ کافی تھا۔ اور میرے خیال میں دیر از نو ڈاؤٹ، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ پاکستان کے معاملات، پاکستان کا ذکر اور پرچم کی بات، اس کی حرمت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم سب یونائٹ ہیں اور ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا۔ جو نہیں ہوگا وہ پھر پاکستانی نہیں ہوگا۔ رائٹ، فیصل صاحب سیم کویسچن ٹو یو۔ دیکھیے زنیرہ، یوم پاکستان کے اس موقع پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ غلط تھے۔ یہی آپ کا سوال ہے، تو اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے، ہم اسی وقت غلط تھے جب ہم اپنے آئینی کردار سے باہر نکل کے ہم نے دوسرے اداروں میں مداخلت کی۔ ہم نے جو گورننس کا یا آئینی جو توازن ہے اس کو غیر متوازن کیا، چاہے آئین کو معطل کر کے یا آئین میں چینجنگ کر کے، اقلیت کو اکثریت پہ مسلط کر کے، عوام کی رائے کو جو ہے وہ بالکل اگنور کر کے، ان ساری باتوں کو ہم نے کیا بجائے کہ ہم جمہوریت پہ، جمہوری نظام پہ، جمہوری اصولوں پہ چلتے ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان اور ان کے ہم اثروں کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے سیاسی آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ مملکت بنائی گئی۔ مذہبی حقوق ہمیں اس وقت بھی اویلیبل تھے جب ہم متحدہ ہندوستان میں تھے، لیکن ہمارے جو سیاسی حقوق تھے، ہماری جو ایک بحیثیت جو عزت تھی وہ اویلیبل نہیں تھی۔ لیکن آج اگر ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو حالات کو اچھے نہیں۔ آج سیاسی قوتیں باہم دست و گریباں ہیں، اور کبھی ایک سیاسی قوت، کبھی دوسری سیاسی قوت، کبھی تیسری سیاسی قوت کو طاقتور ادارے اپنی مرضی و منشا سے استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بخوشی رضامندی سے وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آج یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہمارے عوام میں اور اداروں میں وہ یکجہتی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ دہشت گردی ہو، معاشی سٹیگننسی ہو، یا سیاسی عدم استحکام ہو، اس کے پیچھے آپ کو صرف ایک ہی کارن نظر آئے گا جو میجر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کی بجائے
اپنی پسندیدہ قوتوں کو لانچ کیا, رائٹ کبھی ایک سیاستدان کے خلاف دوسرے کو, کبھی دوسرے کے خلاف تیسرے کو. رائٹ اس چیز کو جب تک ہم ریوزٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کوئی بھی مسئلہ پاکستان کو درپیش اس وقت جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا ہے. یہ Fair enough. میرا اور اختیار ولی کا اور جی آپ کے پاس میں دوبارہ آتی ہوں فیصل صاحب, ذرا قمر چیمہ صاحب کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں ڈسکشن میں. چیمہ صاحب, جب آپ یہ بات کرنے کی کوشش کریں نا کسی بھی فورم پہ, جو میں نے سٹارٹ کی ہے کہ ری لک کریں, ری تھنک کریں, ہم سے کہاں غلطیاں ہوئیں, تو ایسے لگتا ہے سارے سلیکٹیو ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے جب آپ اوپن ڈسکشن کر رہے ہوں تو آپ ایک کلیکٹیو اوور ویو دیکھیں, اوور دا ایئرز ہم کیسے ایوالو کیے ہیں, کہاں فالٹر کیے ہیں. لیکن اتنی گرانڈ ڈیبیٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, بلکہ اسٹریٹ سوال کا جواب بھی مشکل سے ملتا ہے. آپ کو میں نے اس لیے اس پینل کا حصہ بنایا بیکاز ایونچولی اٹ ہیز کم ٹو دیٹ کہ سیکیورٹی کا وہ لیول آ گیا, انٹرنل سیکیورٹی بھی ایکسٹرنل سیکیورٹی بھی, جہاں پہ چاہے آپٹکس کے لیے ہی پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک اکٹھی نہیں ہوگی قوم کو بھی کوئی حوصلہ نہیں ملے گا, اور سب سے پہلے حوصلے کی ہی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی یہ جو نیشنل کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی پہ تھی, اس کا جو اجلاس ہوا, اس کے آپٹکس آپ کو کیسے لگے فرام دا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو؟ واز دیٹ انف؟ نہیں جی نہیں, بالکل ایسے لگا کہ جو اس وقت دہشت گرد چاہتے تھے کہ وہ دہشت گرد حملوں کے ذریعے جو ملک کے اندر پینک پھیلا رہے تھے, تو ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے, میں سب کا نام لوں گا, انہوں نے بڑی امچورٹی اس میں دکھائی ہے. میرا خیال ہے سب کو آنا چاہیے تھا, اور اگر وہ نہیں آ رہے تھے تو گورنمنٹ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی چاہیے تھی ان کو لے کے آنے میں تھی. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن نہیں آئی تو گورنمنٹ صرف یہ ذمہ داری سمجھ لے کہ میں نے ایک دفعہ بلا لیا ہے, سب کو آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت کچھ ایسے حالات ہیں بھی, تو میرا خیال ہے ایک ایفرٹ کر لینی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال ہے دہشت گرد جو پیغام دینا چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے, پالیٹکس ڈیوائیڈڈ ہے, پولیٹیکل کلاس ڈیوائیڈڈ ہے, وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دہشت گردی کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو سوسائٹیل ڈسٹربنس ہوتی ہے, سوسائٹیل انریسٹ ہوتا ہے, یا سوسائٹی کے اندر جو ہیجان کنفیوژن کی جو کیفیت ہوتی ہے, اس طرح کی جو سچویشن ہے ان کو بڑی ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, جس سے جو لارجر سوسائٹی ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شاید جو دہشت گرد کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی مل بیٹھ کے فیصلے بھی نہیں کر سکتی, شاید یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. سو وہ بالکل ایک اچھا میسج اس وقت نہیں گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میں نے جتنی بھی اپنی پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو دیکھا ہے, اس ساری کی ساری پولیٹیکل کلاس نے ہر روز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی کمپرومائز کیا ہے, پالیٹکس کو بھی کمزور کیا ہے, میڈیا کو بھی کمزور کیا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے تو سوال پالیٹیشین سے کرنا ہے نا.